سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس پوری آیت میں شروع کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسانے کا، آبشار اور وادیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ایک اصول اور ایک قانون سمجھایا ہے۔ وہ اصول اور وہ قانون آج کے درس قرآن کا ہم سب کا موضوع ہے۔ آیت نمبر 17 سورہ رعد میں اللہ رب العزت ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے، مثال دی ہے اللہ رب العزت نے، آسمان سے جب پانی برستا ہے، پہاڑوں سے جب نیچے ہموار زمین کی طرف پانی آتا ہے، تو بڑی بڑی نہریں اور بڑی بڑی آبشاروں کی شکل کے اندر، وادیاں بھری ہوئی شکل کے اندر یہ پانی مستقل بنیاد پر نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی نیچے آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو اس پانی کے اوپری حصے پر جھاگ، خس و خاشاک، لکڑیاں اور اسی طرح مختلف قسم کے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اوپر جھاگ ہے اور جھاگ کا بہت بڑا سلسلہ ہے، نیچے پانی ہوتا ہے، خس و خاشاک اوپر ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اما الزبد فیذهب جفاء، جب وہ پانی کسی جگہ جا کر کے رکتا ہے، اللہ رب العزت یہ کام کرتے ہیں کہ پانی کے اوپری حصے میں جو جھاگ تھا اسے کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ رب العزت ہوا بنا کر فضا میں تحلیل کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پانی۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، خدا اس کو زمین میں استحکام اور قرار عطا کرتا ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ رب العزت مثال دے کر انسانوں کو بھی یہ اصول سمجھا رہے ہیں۔ کیا؟ کہ جو انسان، جو طبقہ، جو جماعت، جو خاندان کا فرد لوگوں کے لیے نافع اور مفید ہوگا، لوگوں کو اس کی ذات، اس کی باڈی، اس کے وجود، اس کے جسم سے فائدہ پہنچتا ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان کو زمین میں استحکام اور قرار عطا کریں گے۔ جس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا وہ جھاگ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو پانی آ رہا ہے، پانی نظر نہیں آتا، وہ جھاگ، خس و خاشاک نظر آتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد اللہ رب العزت اس جھاگ کو اڑا دیتے ہیں۔ کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جھاگ سے پودے نہیں اگنے، اس جھاگ سے انسانوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اس جھاگ سے، خس و خاشاک سے جانوروں کو کچھ نہیں ملنے والا، تو وہ غیر نافع چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اس کا فائدہ نہیں تو اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچا سکتی تھی، اور وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ پانی کو اللہ رب العزت زمین میں استحکام عطا کرتا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ اندرون زمین کے اندر کولڈ سٹوریج بنا دیا اللہ نے، نیچے اللہ رب العزت نے پانی کو محفوظ کیا، کہیں دریاؤں کی شکل میں، کہیں سمندروں کی شکل میں، کہیں آبشاروں کی شکل میں،
پانی سے چونکہ انسانیت کو فائدہ تھا، پانی سے چونکہ حیوانوں کو فائدہ تھا، پانی سے چونکہ پودوں کو فائدہ تھا، پانی سے چونکہ حیات تھی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے پانی سے تمام کے تمام جانداروں کو حیات اور زندگی عطا کی ہے۔ پانی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو چیز انسانوں کے نفع کے لیے تھی میں نے اس کو زمین کے اندر استحکام عطا کر دیا، اس کا وجود زمین کے اندر میں نے ٹھہرایا، اس کے لیے جگہ ہی جگہ ہے، اس کے لیے بقا ہی بقا ہے، اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کو باقی رکھا جائے گا۔ پھر آگے آخر میں اللہ رب العزت آیت ختم کر رہے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے بھی مثال پیش فرماتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے میرے برادران اسلام، سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کو پڑھ کر ہمیں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کا بھی جائزہ لینا ہے، ہمیں ذاتی اور انفرادی طور پر اپنا جائزہ بھی لینا ہے، ہمیں اپنے خاندان کا، اپنے ملک کا اور اپنے پورے کے پورے معاشرے اور سماج کے تناظر میں اپنے وجود کا اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جائزہ لینا ہے۔ امت مسلمہ انسانیت کے لیے آج نفع رساں امت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اصول بیان کر چکا، اگر یہ انسانیت کو نفع پہنچانے والی امت ہے یمکث فی الارض، اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ اگر یہ انسانوں کو نفع پہنچانے والی امت نہیں ہے خدا اس کو اڑا دے گا۔ میرا وجود میرے خاندان والوں کے لیے اگر نافع اور مفید ہے، میری گلی کے لیے مفید ہے، میری اسٹریٹ کے لیے، میرے قبیلے کے لیے، میری کمیونٹی کے لیے، میری برادری کے لیے، اور آگے بڑھ کر میری سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے لیے، اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میرا وجود میرے ملک کے لیے مفید ہے، اللہ رب العزت عالم اسلام اور اس ملک اور تمہاری کمیونٹی، تمہاری برادری اور تمہارے قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھے گا، تمہارے کام کو زندہ رکھے گا، اللہ تمہیں استحکام عطا کرے گا، زمین میں قرار اور درجہ منصب عطا کرے گا۔ چنانچہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار تاریخی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، انسانیت کا کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے زوال سے، مسلمانوں کے زوال سے انسانیت کا کیا نقصان ہوا۔ اب آپ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو فائدہ ہوا یا انسانیت کو نقصان ہوا۔ یہ صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، ایک نقطہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عورتوں کو زندگی مل گئی، نبی آئے غلاموں کو زندگی مل گئی، نبی آئے قیدیوں کو زندگی مل گئی، نبی آئے دنیا کے مظلوم طبقات کو ایک نئی روح مل گئی، نبی آئے پوری دنیا کے یتیموں کا منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ میسر آ گیا۔ بخاری کی تیسری حدیث، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف پیش کرتی ہے؟ غور کیجئے، بہت اہم ترین نقطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے کیا فرمایا؟ انی خشیت علی نفسی، میں اپنے وجود کا ڈر محسوس کرتا ہوں، مجھ پر بہت بڑا بوجھ آیا ہے اور مجھے لگتا ہے شاید میں دنیا سے ہی چلا جاؤں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے؟ 10 باتوں کی شہادت دی ہے، 10 باتوں کی، 10 باتیں فرمائیں۔ انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضعیف، تعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں قسم کھاتی ہوں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ اب 10 باتوں کی شہادت۔ آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، پہلا نمبر یہ رشتے ناتے جوڑنا۔ اچھا یہ بخاری کی تیسری حدیث ہے، اب اس کے بعد میں پھر ایک اور حدیث سنانے والا ہوں، لیکن اس پورے پس منظر کو ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا۔ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ پیش کرایا،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا نے کہ آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار لگاتے ہیں، آپ غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہیں، بیوگان کی آپ خاطر تواضع کرتے ہیں، دنیا کے تمام مظلوم طبقات کی آپ مدد اور نصرت کرتے ہیں، آنے والے ڈیلیگیشن کا آپ اکرام کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ، ہر پہلو سے فائدہ۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی باغی انسانیت کو خدا کے ساتھ ملوا دیا، خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ قرآن جیسی عظیم الشان نعمت اور جلیل القدر نعمت انسانیت کو لا کر کے پیش کر دی۔ یہ فائدہ بھی، دینی فائدہ بھی، اخروی فائدہ بھی، اور دنیا کا فائدہ بھی۔ اب اس اصول کو سمجھنے کے بعد اگلی بات ذرا سمجھیے اور دیکھیے کہ قرآن اور حدیث کا کانٹیکٹ کیا ہے، اور ذرا غور کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کیسا ربط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کیا خوبصورت تشریح بیان فرماتے ہیں۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ترمذی میں ہے، بلکہ سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 3 باتیں چاہتا ہو، اب ذرا غور کیجئے گا، جو آدمی 3 کام چاہتا ہو، نمبر 1، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، نمبر 2، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، 2 باتیں، تیسری بات، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے، اب پیٹھ پیچھے کے اندر دونوں باتیں، مرنے کے بعد بھی اور یہ بھی کہ وہ اگر کسی مجلس کے اندر نہیں ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے الگ جب مجلس ہو تو اس آدمی کی تعریف کی جائے، اس کی مذمت اور برائی نہ بیان کی جائے، جو آدمی یہ 3 کام چاہتا ہو، یہ 3 کام جو آدمی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتے جوڑا کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، بہت عجیب و غریب۔ وہ کیسے؟ اب ذرا آپ اس حدیث کے اوپر اس آیت کی روشنی کے اندر غور کریں۔ یہ بتائیے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ جو ہمیں سڑکوں پر چلت پھرت نظر آتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، سارے کے سارے شہر کے لوگ دفاتر، کارخانوں، فیکٹریوں، کمپنیوں، دکانوں، شاپنگ سینٹروں، مارکیٹوں، بازاروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صبح کے وقت بھی منظر نظر آتا ہے، اور یہ منظر واپسی کے اوپر رات کے وقت، شام کے وقت بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ بتائیے، یہ صبح جانا اور شام کو واپس آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، پیسہ، رزق، روزگار، معاش، یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھئی صبح صبح سب کہاں جاتے ہیں؟ دفتر میں۔ تو کس لیے جا رہے ہیں؟ نوکری۔ کیوں نوکری کر رہے ہیں؟ پیسہ ملے گا اور رزق، معاش چاہیے۔ ایک کسان، ایک فارمر صبح سے لے کر شام تک زمین میں جو ہل چلاتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کیوں؟ دانا ملے گا، گندم ملے گی، آٹا ملے گا، کھانے کو چیزیں ملیں گی۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ورک شاپ والا، ایک دکاندار، ایک بزنس مین، ایک ڈاکٹر، ایک پائلٹ، یہ سب کے سب دنیا کا کارخانہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے پیچھے یہ کہ رزق مل جائے، پیسہ مل جائے، معاش مل جائے، روزگار مل جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان کا اتنا بڑا معاملہ، کتنا بڑا معاملہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، اس کی صحت درست ہو، اس کی زندگی بڑی ہو جائے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس کو مال مل جائے، روزگار مل جائے، 2 باتیں۔ اب آ جائیے تیسرے نمبر پر۔ یہ 2 انسانوں کی بڑی بڑی خواہشیں، انسان کی یہ 2 بڑی بڑی خواہشیں، صحت، دولت، مال اور زندگی، بہت بڑی بڑی خواہشیں، بڑے بڑے مسائل، یعنی شاید کہنا چاہیے کہ ظاہری طور پر زندگی کے بڑے مسائل ہی یہ 2 ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرا تذکرہ کسی بھی مجلس کے اندر برائی کے ساتھ نہ ہو۔ کون چاہے گا کہ 50 افراد اگر بیٹھے ہوں تو میرے بارے میں عیب اچھالے جا رہے ہوں، میرا برائی کے ساتھ تذکرہ ہو؟ یہ شہرت کے اسباب، یہ اخبارات، یہ ٹی وی،
یہ دنیا کے جتنے شہرت کے اسباب، یہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے، یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، یہ جو خاطر تواضع ہوتی ہے، یہ سب کا سب کس لیے ہوتا ہے؟ عزت کے لیے۔ تو آپ کو پتا ہے عزت کا تحفظ بہت بڑی چیز ہے، عزت پر لوگ جانے دے دیتے اور میرا وقار رہے، میری عزت رہے، غیرت اور حمیت، اس کے اوپر قتل تک ہو جاتے۔ عزت کا معاملہ، اب یہ انسانوں کے 3 بڑے مسائل ہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مبارک زبان ان مسائل کا حل بیان کر رہی ہے، کبھی ہم اس طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ حل کیا ہے؟ رشتے ناتے جوڑو کرو، اور حل یہ ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر اس پہلو پہ غور ہی نہیں کیا۔ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے، جاؤ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، جاؤ رشتے ناتے جوڑو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، بیماری آئی، بیماری کے نتیجے میں میڈیسن کی طرف بھاگیں گے، بیماری کے نتیجے کے اندر ہم ٹیسٹوں کی طرف جائیں گے، دوائیوں کی طرف جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، جاؤ جا کر کے رشتہ داروں کی خاطر تواضع کرو اور تعلق والوں کے حقوق ادا کرو، تمہاری بیماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل تھے، تو یہ بڑے بڑے مسائل اس ایک کام سے کیسے درست ہونا شروع ہو گئے کہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں، حقوق العباد ادا کروں، لوگوں کو میں خوش کروں، اور لوگوں کے تعلقات میرے ساتھ درست ہو جائیں، میں لوگوں کے تمام معاملات کروں، لوگوں کی خدمت کروں، اس سے اتنے بڑے بڑے مسائل کیسے حل ہوئے؟ اس سوال کا جواب سورہ رعد کی اس آیت نمبر 17 نے دے رکھا ہے، جس کو میں نے شروع کے اندر بیان کیا۔ وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو بیان فرما دی، لیکن اصول پیچھے وہ چل رہا ہے جو قرآن کریم کا ہے، درس قرآن ہے نا یہ، تو 17 نمبر آیت سورہ رعد کے اندر اصول وہ چل رہا ہے، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جھاگ کو میں اڑا دوں گا، ختم کروں گا، لیکن جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے فیمکث فی الارض، میں اسے زمین میں استحکام اور زمین کے اندر قرار عطا کروں گا، میں اسے زمین کے اندر جگہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، جو آدمی رشتہ داروں کو دے رہا ہے، تو بتائیے وہ لوگوں کے لیے نافع ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ اس رشتہ دار کو میں یہ دے دوں، اس رشتہ دار کی یہ مشکل ہے، اس کو میں یہ حل کر لوں، یہ میرا پڑوسی بیمار ہے، اس کا میں یہ مسئلہ حل کر لوں، اس آدمی کا سوسائٹی کے اندر، گلی محلے کے اندر یہ پریشانی کا معاملہ ہے، اس کا میں یہ معاملہ حل کر لوں، اس کو میں یہ دے دوں، اس کو میں یہ کھلا دوں، اس کو میں یہ پہنا دوں، اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کر لوں۔ جب یہ بندہ اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو اب ذرا بتائیے یہ لوگوں کے لیے نافع وجود ہے، فائدہ پہنچانے والا جسم ہے، یا نقصان پہنچانے والا ہے؟ فائدہ پہنچانے والا۔ جب فائدہ پہنچانے والا ہے تو اب سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کو اصول اپلائی کر جائے گا، جب یہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو اللہ رب العزت اس کو باقی رکھیں گے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے نا، کیونکہ کہہ دیا تھا اللہ نے فیمکث فی الارض، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم جو کہ فائدہ پہنچانے والے ہو، اللہ اب تمہاری عمر کو دراز کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑی کرے گا۔ اور زندگی بڑی کرے گا کیا مطلب؟ بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اچھا، جب زندگی بڑی ہے تو خود بخود بھائی زیادہ رہے گا نا، تو پھر رزق بھی تو چاہیے، تو آٹومیٹک دیکھیں ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کیسے کانٹیکٹ میں، کیونکہ عمر بڑی ہے تو پھر رزق بھی تو زیادہ چاہیے نا۔ بھائی ایک آدمی ہے جس نے 60 سال زندہ رہنا ہے، تو اس کو 60 سال کا رزق اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ایک ہے جس نے 90 سال زندہ رہنا ہے، تو وہ 90 سال تک چیزیں کھاتا رہے گا، تو لہذا رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور پھر آٹومیٹک ایک کے ساتھ دوسری منطبق ہے، کانٹیکٹ میں، کانٹیکٹ ذرا بھولیے گا نہیں، ذہن سے نہ نکالیے گا، ایک کے ساتھ دوسرا لنک، دوسرے کے ساتھ تیسری چیز کا لنک۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر مجلس کے اندر اس کی تعریف ہوگی۔ بھائی تعریف کیوں نہیں ہوگی بتاؤ؟ وہ تو ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے، تو تعریف تو ہوگی نا یار۔ جب وہ ہر ایک کے کام آ رہا ہے،
सोशल वर्कर बना हुआ है तो तारीफ तो होगी। अच्छा, अगर ये मर गया तो मरने के बाद भी बताइए क्या तारीफ होगी या नहीं होगी? तारीफ होगी। अच्छा, अगर नहीं मरा, पीठ पीछे का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, तो पीठ पीछे में दोनों बातें आ सकती है। एक तो ये कि जब मर जाए तो उसके बाद लोगों के अंदर उसकी तारीफ हो, और दूसरा क्या है, जब किसी मजलिस के अंदर वो ना बैठा हुआ हो तो भी उसकी तारीफ हो। अब जब ये हर एक के काम आ रहा, हर एक के लिए नाफे और मुफीद है, हर एक के का खिदमतगार बना हुआ है, हर एक के लिए ये सोशल वर्कर बना हुआ है, तो अब बात ये है हर मजलिस में इसकी तारीफ होगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि एक मनसब ऐसा है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। दुनिया में एक मनसब ऐसा शानदार मनसब है जिस पर कभी जवाल ही नहीं आता। हर मनसब की कुर्सी छीनी जानी है। आज कोई हाकिम है, कल को नहीं है, सुबह शाम हम देखते रहते हैं। आज किसी का मामला ये है कि वो जर्नल है, कल को नहीं है। आज कोई मिनिस्टर है, कल को नहीं है। आज कोई एमएनए एमपी है, कल को नहीं है। दुनिया जहाँ का जो मनसब होगा, ये जीएम है, ये सुपरवाइज़र है, ये फलां अफसर है, ये फलां अफसर है, आज है कल को नहीं है। लेकिन दुनिया में एक ओहदा ऐसा है जिसको जवाल नहीं है, और वो है खादिम का ओहदा। इसको तो कोई जवाल ही नहीं आ सकता ना। खिदमतगार को कभी जवाल आ सकता है? वो तो कभी भी नहीं आ सकता। उसने खिदमत ही करनी है। एक की खिदमत कर रहा है, दूसरे की कर रहा है। अगर ये हट गया तो वो दूसरे की करेगा, तीसरे की करेगा। ये है कुरान करीम का उसूल। और यहाँ से इनफरादी तौर पर तो हमें ये बात आज की मजलिस में समझ आई कि आज से ही हम अपने रिश्ते नाते जोड़ने वाले बने, अगर तो ज़िंदगी बढ़ानी है। भाई साफ साफ बात है, साफ साफ बात है। जिसको जो चाहता है मेरे को लंबी ज़िंदगी मिले, आज से वो ये काम तो शुरू कर दे। जो ये चाहता है कि रिस्क में फरावानी हो, अजीब व गरीब बात है। मुझे बड़ी हैरत होती है, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिस प्रोग्राम के बाद और सुबह से शाम तक कॉलें आती हैं, फ़ोन आता रहता है। ये मैं चूँकि दरसेकुरान.com पे अक्सर प्रोग्राम करता हूँ, चैनल्स पे प्रोग्राम करता हूँ, सवालात आते हैं। हर इतवार को जो मसाइल और उनका हल एक प्रोग्राम होता है, तो एक लंबी लिस्ट होती है कि जी आप हमारे ये माशी मसला है, इसके लिए दुआ कर दें, ये कर दें, ये कर दें। तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि वजीफ़े मांग रहे होंगे, तावीज़ मांग रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमें कोई वजीफ़ा बता दो, रिस्क में इजाफा हो जाए, ये सब कुछ है। अरे बुखारी की इस रिवायत के अंदर नबी ने भी तो रिस्क में इजाफे का एक नुस्खा बताया, कभी इसकी तरफ भी तवज्जो की है? और नबी ने क्या बताया उससे पहले कुरान कह रहा है, अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ, आज जितनी ख़वातीन आई हैं और आज जितने यहाँ मर्द हजरात आप हजरात मौजूद हैं, इस जुमले को याद करके जाइए और अपने दफ्तरों में लिखवाइए, अपने घरों के ड्राइंग रूम में ये कुरानी जुमला लिखवाएं। क्या? अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, अल्लाह उसको ज़मीन के अंदर इस्तेहकाम और क़रार अता करेगा। अल्लाह ताला उसको बढ़ाएगा, तरक्की देगा, इजाफ़ा करेगा। ये है, ये कुरान का उसूल है, ये कुरान का उसूल है। और देखिए, एक बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये बात हम सबको समझ में आए। आला दर्जे के जो मुफक्किरीन गुज़रे हैं, बड़े फ़िलासफ़र और शानदार, बड़े आला दर्जे के मुअर्रिख़ीन, इस्लामी तारीख़ और हिस्ट्री के मुअर्रिख़ीन, उन्होंने एक अजीब उसूल लिखा है। इब्न खल्दून ने भी ये अपनी तारीख़ के अंदर ये लिखा है, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है। उन्होंने कहा है बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात, अल्लाह करे बहैसियत मजमूई पूरी उम्मत को ये बात समझ में आए। वो क्या? वो ये है कि ए उम्मत मुस्लिमा, याद रखो कुरान में अल्लाह ने अपना उसूल बयान किया है, अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। कोई कौम खुदा की लाडली कौम नहीं है। जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली कौम होगी, खुदा उस कौम को बाकी रखेगा, और जो कौम भी इंसानों को फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली होगी, खुदा उस कौम को उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा। अगर उम्मत मुस्लिमा भी इंसानियत के लिए नफ़ा रसा उम्मत नहीं होगी, अल्लाह इस उम्मत को भी ख़त्म करेगा। चुनाचे यही बात है। हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? क़यामत आएगी उस वक़्त जबकि ज़मीन पे कोई एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत बर्पा कर देगा। और अगर रहेंगे, ये याद रखिए, मेरे वजूद, मेरी उम्मत से चाइना को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हम बेगर नहीं होने चाहिए, चूज़र। हम डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, तकसीम कुनिंदा होने चाहिए। हम अमेरिका को दें, हम यूरोप को दें, हम चाइना को दें, हम पूरी दुनिया को देने वाले बने। वो अफ्रीका में रहने वाले हों कि जकार्ता में, वो बीजिंग में रहने वाले हों कि वाशिंगटन डीसी के अंदर, उम्मत मुस्लिमा इनको देने वाली बने।
اور جب تک جس دور تک امت مسلمہ بےگر نہیں تھی، دینے والی تھی، رولنگ اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کی تھی، لیڈنگ پاور اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کر کے رکھی تھی۔ پوری دنیا کے اقوام مشورے کیا کرتے تھے مدینہ والوں کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، کوفہ والوں کا موقف کیا ہے۔ رولر ہم تھے، ہماری مرضی سے دنیا چلتی تھی، ہم لوگوں کا آرڈر چلتا تھا، ہماری شوکت تھی، ہماری عظمت تھی۔ عیسائی اقوام ہمارا موڈ دیکھا کرتی تھی، یہودی ہمارا مزاج دیکھا کرتے تھے، مجوسی، سکھ، ہندو، وہ ہندوستان کے اندر ہوں یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر، وہ ہمارے مزاج کو دیکھ کر کے چلا کرتے تھے۔ آج تو ہم بےگر بن گئے ہیں، کیوں؟ نیچے ہاتھ آ چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانگنے والے ہو چکے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب تک ہم دینے والے تھے، ہم معطی تھے، ہم قاسم تھے، معطی دینے والا، قاسم ڈسٹریبیوٹر، ہم دیتے تھے۔ اچھا، دینے سے کیا مراد ہے؟ دنیا بھی، دین بھی، علوم اور ٹیکنالوجی بھی، اور خدا کا تعارف بھی، قرآن بھی، نظام مصطفیٰ بھی۔ ہمارے پاس دنیا کی بھی ٹیکنالوجی تھی، ہم فلکیات کے اعلیٰ درجے کے ماہرین تھے، ہم میڈیسن کے کوفہ اور بغداد کے اندر ماہرین تھے، ہماری یونیورسٹیاں اموی دور کے اندر تھیں، نظام کی یونیورسٹی ہماری تھی، زیتونہ یونیورسٹی ہماری تھی، ہندوستان کے مراکز ہمارے تھے، بغداد میں مراکز ہمارے تھے، ڈیمسکس کے اندر مراکز ہمارے تھے۔ آج آپ حیران ہوں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آج فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر ان کی ٹرانسلیشن پڑھائی جاتی ہے۔ اور میں نے وہ کمرہ جا کر کے دیکھا، اس کمرے میں نے ٹائم گزارا ہے، ڈیمسکس کے اندر، سوریا کے اندر، جس کمرے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں لکھی ہیں، جن کی ٹرانسلیشن آج یورپی دنیا کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ فارابی کون تھا؟ یہ کندی کون تھا؟ یہ رازی و غزالی کون تھے؟ ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس تھی، یونیورسٹیاں بھی ہمارے پاس، نظام بھی ہمارے پاس، وحی کی روشنی کے اندر انسانیت کا فیصلہ ہم کیا کرتے تھے۔ آج زوال ہے، اور زوال کا جو پہلا بنیادی سبب وہ کیا؟ ہم انسانیت کے لیے آج نفع رساں نہیں رہے۔ تہذیب، ثقافت، ٹیکنالوجی، سائنسی یونیورسٹیاں، تعلیمی درسگاہیں، مراکز، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا جو نظام تھا، جو تاثیر تھی گفتگو کے اندر، وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ آج ہم خود بےگر بن چکے، ہم خود وحی سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن سے آج ہمارا اپنا رشتہ کمزور ہے۔ یہ ہے اصل میں زوال کا سبب۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کوئی قوم لاڈلی قوم نہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی بڑی عجیب ہے، بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اگر انسانیت کو نفع نہیں پہنچاتے، انسانیت کو اگر ہم نفع نہیں پہنچائیں گے، تو اگرچہ آخرت کا عقیدہ ہمارا ہو، عقیدہ توحید ہمارا ہو، قرآن کریم ہماری مقدس کتاب ہمارے پاس ہو، تو پھر اس شریعت، اس دین اور اس اسلام کا آخرت کے اعتبار سے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، دنیا میں استحکام اور اقتدار اللہ ہم کو نہیں دے گا۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے، دنیا میں استحکام و اقتدار ہمیں نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا، الارض، ایک ایک لفظ بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، زمین میں استحکام اللہ کس کو عطا کرے گا؟ جس کے وجود سے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، جس کے وجود سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تو اب آپ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک آئیے۔ انفرادی سطح میں نے وہ بیان کر دی کہ میرے خاندان کے اندر میرے وجود سے میرے خاندان کو نفع پہنچنا چاہیے، یہ انفرادی سطح ہے۔ اور اجتماعی سطح کیا ہے؟ میرے مسلم ممالک سے اور میرے عالم اسلام اور امت مسلمہ سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ جب اس پوزیشن پر ہم آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمیں زمین کے اندر استحکام و اقتدار عطا کرتا ہے۔ اس لیے بڑی لانگ ٹرم پالیسی ہے اور اجتماعی پالیسی ہے، اور جس میں تمام مسلمانوں کے شعبہ زندگی کا
شامل ہونا، شریک ہونا فرض ہے کہ اب اس پر ہم غور کریں، وہ جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ ہے اس کو کیسے ریسٹور کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصول قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اور دیکھیے، کوئی شخص آج کی مجلس میں یہ سوچ سکتا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑا کام ہے اور ہم اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے، ٹو ڈوز کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے لیے بھی میں ایک مختصر ترین حل اور نسخہ بیان کرتا ہوں، اور وہ مختصر ترین نسخہ کیا ہے؟ وہ مختصر ترین نسخہ یہ ہے، نصاب تعلیم کے طور پر قرآن کو اپنانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اصول ہم کو بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ رہتی دنیا کا قانون، فارمولہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ تو ہم ایک تو قرآن کریم پر آ جائیں، قرآن کریم کو اختیار کریں، اور دوسرا آج کی مجلس سے ہم اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، محاسبہ کریں نافعیت کا۔ یہ آج ایک نیا محاسبہ میں دے کے جا رہا ہوں، نیا محاسبہ اپنے وجود کی نافعیت کا، کہ میرا وجود لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے وجود سے دفتر والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، گلی والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، گاؤں والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، محلے والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، میرے خاندان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے کام۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کو چاہیے جو میں نے بتا دی، جو بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرما دیں، جو چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے عمر میں اضافہ ہو، اور جو چاہتا ہے پیٹھ پیچھے اس کا اچھا لفظوں کے ساتھ تذکرہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مفاد پرست ہونا چاہیے۔ یہ بھی ذرا سمجھنے کی بات ہے، مفاد پرست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں اپنا کام کرنا ہے نا، اور ہم کو یہ ٹارگٹ ہے ہمارا، اس کو اچیو کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے۔ تو جب ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو پھر یہ کیا بات ہو گئی، فلانا کیا کہے گا، فلانے کی کیا بات ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، ان تمام تصورات سے ہمیں اوپر کی طرف اٹھنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، اور کٹے ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ چونکہ اس نے اپنی شادی خوشی تقریب کے اندر ہمیں نہیں بلایا تھا، جب ہمیں نہیں بلایا تو اب معاملہ یہ ہے وہ پردادا دادا پردادا کے زمانے سے، لہٰذا ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اس نے سلام نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں، ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ چونکہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے، لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے۔ اس نے چونکہ میرا کام نہیں کیا، لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کا رویہ چونکہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ ان تمام جذبات سے اپنے دل دماغ کو اوپر اٹھا لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ کو تو وہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، اس نے کیا یا نہیں کیا، ہمیں اپنا مطلب پورا کرنا ہے بھائی۔ ہمارا مطلب کیا تھا؟ ہم نے اپنی عمر میں اضافہ کروانا ہے، ہم نے اپنے رزق میں اضافہ کرانا ہے، ہم نے مرنے کے بعد اور اپنے پیٹھ پیچھے اپنا تذکرہ اچھا کروانا ہے۔ تو نبی نے یہ نسخہ بیان کر رکھا ہے، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کا کام ہے، وہ نہ کریں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ تھی وہ مدنی سوسائٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ دیکھو تمہارے ذمے کسی کے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں، تم نے کیا کرنا ہے، تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، پھر خدا وہ کرے گا جو خدا کے اختیار میں ہے، اور خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کے اندر انفرادی والی بات کو بھی ہم دیکھیں تو آج کی مجلس کے اندر ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے، خاندان میں، گلی محلے، دفتر، اور اپنے ساتھیوں اور اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج میں جس نے مجھ سے کٹ آف کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے آج ہی سے جا کر اس کے ساتھ تعلقات درست کرنے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ میرا اپنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کی ضد کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اس کا الٹ کیا ہوگا اس کے لیے بھی آ جائیں۔ اس کا الٹ یہ ہوگا کہ جو رشتے ناطے نہیں جوڑے گا، تعلقات صحیح نہیں کرے گا، حقوق العباد قائم نہیں کرے گا، اور اپنے وجود کو نافع نہیں بنائے گا، اس کی عمر چھوٹی ہو جائے گی، رزق میں تنگی ہوگی، ہر جگہ گالیاں پڑیں گی۔ اب سوچ لیں، جس کو جو راہ اختیار کرنی ہے وہ کر لے۔ اس کا ضد تو یہی ہے نا بھئی، اس کام کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کام کے کرنے سے عمر بڑھے گی۔ تو اگر عمر میں بڑھوتری چاہتے ہو، رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، جلدی مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، رزق کی تنگیوں کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، ہر جگہ برائی کے ساتھ تذکرہ ہوگا اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ واضح فارمولہ، صاف کلیئر کٹ فارمولہ۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی تعویذیں مانگ رہا ہے،
کوئی نسخے مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ پھونک دے دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب پانی دم کر کے دے دو، کوئی چھڑکاؤ کر رہا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کے چکروں میں پڑا۔ ارے قرآن کا ایک اصول ہے، اتنا بڑا اصول جو اقوام عالم تک کے اوپر اپلائی کر رہا ہے، قوموں پر اپلائی کر رہا ہے، ایک انفرادی سطح کے انسان سے لے کر پورے کے پورے اجتماع اور سوسائٹی پر وہ اصول اپلائی کر رہا ہے۔ آج سے ہی ہمیں اس اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ محاسبہ کریں میرے وجود سے لوگوں کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے، مجھ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، گلی محلے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، خاندان، کمیونٹی، برادری، قبیلے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور میرے ملازم ساتھیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور میرے خلاصہ یہ ہے، اسلام، قرآن اور احادیث طیبہ ایک انسان کو سوشل ورکر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نسخہ۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوی مدنی سوسائٹی تشکیل دی تھی، اس میں ہر شخص کا یہی ایک ذہن بنا دیا تھا۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے، ایک بڑی عجیب بات ہے، اس وقت پوری دنیا میں ایک کامن ڈیمانڈ ہے، کامن ڈیمانڈ ان دا ہول دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر ایک کامن ڈیمانڈ، حقوق کی ڈیمانڈ۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو تحریکیں کیوں اٹھتی ہیں، ہمیں ہمارے حقوق دو، یہ ہے کہ نہیں ہے، حقوق دو، ہمیں رائٹس دو، ہمیں رائٹس ملنے چاہیے، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے، ہمیں حقوق چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بالکل الگ، بالا اور اونچی اور برتر ذہنیت پر مشتمل ایک سوسائٹی مدینہ کے اندر تشکیل دی تھی۔ آج بہت کہا جاتا ہے نا مدینہ کی ریاست مدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست تشکیل دی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھے وہ دل کے اوپر، دماغ پر محنت کر کے وہ بنیادی اخلاقی اقدار جس میں سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، ذہنیت چینج ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور وہ گھروں کے اندر یہ سوالات آئے دن مفتیان کرام کی طرف بھیجتی رہتی ہیں، میرا شوہر میرا یہ حق ادا نہیں کرتا، میرے والدین یہ حق نہیں ادا کرتے، میری اولاد میرے یہ حق نہیں ادا کرتے۔ انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، جماعتیں ہوں کہ آرگنائزیشنز ہوں، ہمارے تمام کے تمام خاندان اسی ڈیمانڈ پہ پڑے، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ ہم حیران ہوتے ہیں، پورے کے پورے مدینہ منورہ میں ہمیں ایک صحابی مرد اور ایک صحابی عورت نہیں ملتی جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ پورے مدینہ میں ایک بندہ نہیں ملتا، حیران کن بات ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام، ایک صحابی خدا کی قسم نہیں ملتا۔ تلاش کرنے لگ جائیں، جس نے یہ نعرہ بلند کیا ہو یا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی ہو کہ مجھے حق چاہیے، یا یہ اجتماعی یا انفرادی طور۔ کیوں؟ ذہنیت اصل میں یہ بنا دی گئی تھی کہ تم لوگوں کو دینے والے ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ تم مرکز شکایت ہو، مرکز شکایت اگر خود شکایت کنندہ ہو جائے، ارے تم نے انسانیت کو نفع پہنچانا ہے، تم نے دینا ہے، تم دینے والے ہو، تم ڈسٹریبیوٹر ہو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے مسائل کے حل کے لیے۔ لہذا تم کو اس چیز کے اندر پڑھنا ہی نہیں ہے فلانے نے مجھے کیا کہہ دیا، فلانے نے مجھے یہ دیا یا نہیں دیا، یہ نہیں ہے۔ ٹریننگ کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صفہ یونیورسٹی جو انسانیت کی سب سے بڑی یونیورسٹی، دودھ آ رہا ہے۔ اچھا، اب جب دودھ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں اتنے دن سے کھانے پینے کی غذا نہیں گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ صفہ کے فلاں طالب علم حضرات صحابہ کرام، ان کو اتنے دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جب آ گیا دودھ تو انہی بھوکوں میں سے جو سب سے زیادہ بھوک کی کیفیت کے اندر ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ۔ وہ خود فرماتے ہیں روایت کے اندر کہ میں بڑا خوش ہوا، مجھے فرمائیں گے کہ تم پی لو۔ فرمایا یہ جاؤ جا کر کے تقسیم کرنا شروع کرو۔ تو میں نے ایک کو دیا تو فرمایا دوسرے کو بھی دو۔ پھر میں بڑا پریشان ہوا، پھر فرمایا تیسرے کو بھی دو۔ پھر فرمایا یہ جتنے بیٹھے ہیں اس پیالے سے ان سب کو پلاؤ۔ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا لقب بیان فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں کسی سے مانگنے والا نہیں ہوں، انما انا قاسم، میرا منصب، میرا عہدہ یہ، میں تقسیم کرنے والا، تقسیم کنندہ، ڈسٹریبیوٹر ہوں۔ واللہ یعطی، ہاں ایک سے مانگتا ہوں، ایک ذات ہے جس سے مانگتا ہوں اور مانگوں گا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ سے مانگوں گا میں، لیکن دنیا میں کسی سے مانگوں یہ کام نہیں ہوگا۔
میں لوگوں کو دینے والا ہوں، ہمیشہ لوگوں کو دینے والا ہوں۔ چنانچہ دینا لوگوں کو دینا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے، ہجرت، گھر چھوڑ دیا، گھر کے افراد اور گھر کا معاملہ، مال اور متاع، اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اونٹنی چاہیے تاکہ میں سفر کروں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی آپ کے لیے کھڑی ہے۔ تو فرمایا اس کے پیسے بتا دو۔ تو یا رسول اللہ، آپ پر جان مال قربان، آپ سے پیسے؟ فرمایا کہ اچھا، اگر پیسے نہیں لوگے تو میں اونٹنی نہیں لوں گا، میں نہیں لینے والا۔ پیسے لوگے، قیمت لوگے جو اس کا ثمن بنتا ہے تو میں لوں گا، ورنہ نہیں۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت بتانی پڑی اور پیسے بتانے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ ہدیے کے بارے میں کیا آتا ہے شمائل ترمذی میں؟ کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا۔ آج ایک جملہ تو ہمیں یاد رہتا ہے نا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے۔ تو یہ جس حدیث سے ہم نے یہ جملہ نکالا ہے نا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، اسی جملے کے اندر اگلا جو جملہ ہے وہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں رہتا، وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ دیا کرتے تھے۔ دہیا کلبی موزے لے کر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادریں ہدیے میں واپس کر رہے ہیں۔ ککڑی آ رہی ہے، ککڑی، کھانے کی ککڑی، حضرت معوذ بنت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ڈونگے اور برتن میں مٹھی بھر بھر کر کے گولڈ، جو مصر سے گفٹ میں آیا تھا، گولڈ بھر بھر کر کے، سونا بھر بھر کر کے، ککڑیوں کے مقابلے میں سونے کا ڈونگا بھر کر کے واپس گھر کی طرف بھیجوا رہے ہیں۔ نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مزاج تھا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس بات پر آ جائے مجھے لینا نہیں ہے، مجھے دینا ہے، یقین جانے اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم آج اگر ہم اسی مجلس کے اندر یہ طے کر لیں نہیں لینا، مجھے دینا ہے، اللہ نے میرا وجود ہی اس لیے بنایا کہ میرے کو لوگوں کو دینا ہے، آج سے ہی دنیا جہاں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے ذہنی شکوے ختم۔ آپ کہیں گئے، کسی نے آپ کو چائے نہیں پلائی، کسی نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، تو بھائی آپ نے تو پہلے سے ہی ذہن بنایا تھا میں نے چائے پلانی ہے، میں نے کھانا کھلانا ہے، میں نے دینا ہے، میں نے تو کسی سے لینا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب اگر کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو کرنٹ لگنا چاہیے، شوق، آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ یہ تو پھر اللہ رب العزت کا کچھ فضل ہو گیا ہے، ورنہ تو یہ بالکل ایک کرامت ہو گئی ہے، یعنی آؤٹ سائڈ، بالکل ایک الگ تھلگ ایک معجزہ ہو گیا ہے کہ یہ میرے کو چیز مل گئی ہے، پیسہ مل گیا، تنخواہ مل گئی، میرے کو تو لینا ہی کچھ نہیں تھا۔ یہ اگر کچھ مل گیا ہے تو اللہ نے آسمان سے مجھے اتار دیا، ورنہ میرا وجود تو اس لیے تھا کہ میں لوگوں کو دوں۔ بس یہ ہے وہ اصول جو سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ حسین ترین اصول، شاندار اور عمدہ ترین قرینہ حیات اور زندگی گزارنے کا خوبصورت سلیقہ زندگی اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، لوگوں کو دینے والا ہوگا، لوگوں کے لیے نفع رسائی کے کام کرے گا، بس اللہ زمین میں اسی کو ٹھہراؤ۔ استحکام، عزت، اضافہ، ترقی، شفقت، سہولت، رحمت، برکت اسی کے مقدر کے اندر ہوگی۔ میری خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات کہ دینا دینا دینا۔ آپ بھول جائیے اس بات کو، ذرا اس طرح زندگی گزار کے دیکھنا شروع تو کریں نا، اس مزے کو ذرا انجوائے تو کریں۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، ایک طرف 2 مہینے کے چاند دیکھ چکی ہوں، گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلا، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں۔ اسی دوران میں کسی نے آ کر کے باہر سے گفٹ کے اندر، تحفے کے اندر پنیر، آٹا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کھجوریں یہ بھیج دی۔ اچھا بھیج دی، ذہن کیا بنا ہوا تھا؟ اب ذرا خود سوچیں نا، یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں۔ گھر میں فاقہ، اور 1 دن کا بھی نہیں، کتنے دنوں کا؟ 2 مہینوں کا۔ اور روایت کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اس دوران میں باہر سے تھیلا آ گیا، گفٹ کے اندر ہدیے میں آ گیا، لیکن ذہن پھر بھی کیا ہے؟ لینا تو تھا ہی نہیں، میرے کو تو دینے کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت یہ کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اب اپنی باندی کو فرماتی ہیں، جاؤ جا کر کے خواتین کو بلا کر کے لاؤ۔ خواتین کو بلایا گیا، وہ خواتین آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان بوریوں سے ہاتھ ڈال ڈال کر کے کھلانا شروع کر دیا، دینا شروع کیا، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ۔ وہ باندی خود روایت کے اندر بیان کرتی ہیں کہ میں کھڑی ایک طرف بڑے تعجب کے ساتھ حضرت عائشہ کو دیکھتی رہی کہ یہ عجیب ہے،
کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں، فقر و فاقہ کی حالت ہے، ان کے پاس بڑی مشکل سے کچھ آیا اور یہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر چکی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہیں کہ میں نے سوچا اچھا اب کچھ دیر کے بعد یہ رک جائیں گی اور کہیں گی کہ اچھا اب بس ہو گیا جتنا میرے کو دینا، نہیں، دیتی گئی یہاں تک کہ ایک بوری ختم، دوسری بوری ختم، وہ ساری بوریاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے کہا امی جان کچھ تو اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا۔ جب یہ فرمایا تو اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمال بے نیازی کا کہ اچھا تو ذرا پہلے بتا دیا ہوتا، تم کو چاہیے تھا ذرا پہلے بتا دیا ہوتا۔ یہ جواب دے رہی، سب کچھ بانٹ دیا۔ تو عائشہ کا اسوہ، فاطمہ کا اسوہ میری ماؤں بہنوں کے لیے یہ کہ آپ نے دوسروں کو کھلانا ہے، آپ نے دوسروں کو پہنانا ہے، آپ نے دوسروں کو دینا ہے۔ ہر میری بہن بس اس نقطے کو سمجھ لے، میری ماں اس نقطے کو سمجھ لے کہ میرے پاس جو کچھ آیا یہ تو خدا نے اضافی طور پر مجھے دے دیا، میرا اصل معاملہ میرے کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، میرا تو کام ہی یہ تھا کہ میں لوگوں کو کھلاؤں، لوگوں کو دوں، اور میرے کو دینا تھا، مجھے لینا کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑا خوبصورت انجوائے کرنے والی زندگی کا نسخہ ہے اگر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ کرے انفرادی طور پر بھی یہ نسخہ ہمیں سمجھ میں آئے، اور اللہ کرے حکمرانوں کو سمجھ میں آئے کہ وہ لوگوں کو دیں، اور خدا کرے کہ بحیثیت اجتماعی ہمیں امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم اقوام عالم کو دینے والے ہیں، ڈیفینسو پوزیشن ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ کیا کہ تم لوگوں سے مانگتے رہو، لوگوں کے موڈ اور مزاج کو دیکھتے رہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوزیشن قبول ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے والے تھے، صحابہ کو دینے کی تربیت بنائی، دین بھی دنیا بھی، اسی پر ہم کو آنا ہوگا، اسی میں ہماری حیات جاودانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح کا خوشگوار نبوی انقلابی نسخہ راسخ فرمائے، اور ہمارے دل دماغ کے اندر اللہ رب العزت اسے کوٹ کوٹ کر کے رچا اور بسا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔